حضرت اسماعیل علیہ السلام کا گھرانہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کو بھی اللہ نے نبی بنایا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام شام اور فلسطین کی جانب بھیجے گئے، جبکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کعبہ کی دیکھ بھال اور عرب کے لوگوں پر مامور کیا گیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے 130 برس کی عمر میں وفات پائی تو نابت ان کے جانشین بنے، جو ان کے 12 بیٹوں میں سب سے بڑے تھے۔ نابت کی وفات کے بعد قبیلہ جرہم کے لوگوں نے زبردستی کعبہ اور مکہ پر قبضہ کر لیا۔ اس کے نتیجے میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کا بہت تھوڑا حصہ مکہ میں بسا رہ گیا، باقی سب عرب کے مختلف حصوں میں بکھر گئے۔ نابت بن اسماعیل کی نسل سے عدنان نے بڑا نام پایا، کیونکہ ان کی اولاد میں اللہ نے بڑی برکت دی اور عرب کے بہت سے قبیلے ان کی نسل سے ہوئے۔ قریش۔ عدنان کی نسل سے 10ویں پشت میں فہر بن مالک پیدا ہوئے۔ ان کا لقب قریش تھا۔ فہر کے زمانے میں یمن کے بادشاہ حسان نے مکہ پر حملہ کیا۔ فہر نے اس کا مقابلہ کیا اور شکست دے کر گرفتار کر لیا۔ اس فتح سے فہر سارے عرب میں مشہور ہو گئے۔ حجاز میں قریش ویل مچھلی کو کہا جاتا تھا، جو سمندر کا سب سے بڑا جانور ہے۔ چونکہ فہر اور ان کی اولاد عرب کے سب قبیلوں میں سب سے طاقتور تھے، اس لیے ان کا لقب قریش پڑ گیا۔ قصی بن کلاب۔ فہر یا قریش کی نسل سے 6ٹھی پشت میں قصی بن کلاب پیدا ہوئے۔ جب وہ جوان ہوئے تو انہوں نے کعبہ اور مکہ پر بنو خزاعہ کو قابض پایا۔ اس قبیلے نے 3-4 سال پہلے قبیلہ جرہم سے یہ قبضہ حاصل کیا تھا اور اب یہ لوگ بڑی خرابیوں میں مبتلا ہو گئے تھے۔ قصی بڑے دانا، بہادر اور حوصلہ مند آدمی تھے۔ انہوں نے مکہ کے اطراف میں آباد قریش کے تمام لوگوں کو جمع کیا اور بنو خزاعہ کو مکہ سے نکال کر شہر پر قبضہ کر لیا اور کعبہ کی نگرانی بھی اپنے ہاتھ میں لے لی۔ قریش عرب کا سب سے معزز قبیلہ بن گیا۔ کعبہ کے نزدیک اور دور کے سارے عرب بہت مقدس سمجھتے تھے اور کعبہ کو وہ بہت عظمت والا اور مقدس مانتے بھی تھے، اور اس کی دیکھ بھال اور حفاظت کرنے والے گروہ کو سب سے بڑھ کر عزت کے قابل سمجھتے تھے۔ کعبہ اور مکہ شہر پر قبضہ کرنے کے بعد قصی عرب کے سب سے معزز سردار بن گئے اور ان کا قبیلہ قریش عرب کا سب سے معزز قبیلہ بن گیا۔ مکہ ایک شہری ریاست بن گیا۔ قصی نے فہر کی ساری اولاد کو، جو قریش کہلاتی تھی اور عرب کے مختلف حصوں میں آباد تھی، مکہ میں جمع کر لیا اور شہر کو ان کے درمیان بانٹ کر ایک ایک حصہ ایک خاندان کو آباد کر دیا۔ یوں مکہ میں ایک شہری ریاست قائم ہو گئی اور قریش کے تمام خاندانوں نے قصی کو اپنا سردار مان لیا۔ وہ قریش کے لڑکوں اور لڑکیوں کی شادیاں کراتے تھے، ان کے جھگڑے چکاتے تھے، کسی دوسرے قبیلے کے خلاف لڑائی پیش آ جائے تو اس کا انتظام کرتے تھے۔ حج کا سارا انتظام بھی ان کے ہاتھ میں تھا۔ وہ حاجیوں کی مہمانداری کرتے، ان کو کھانا کھلاتے، پانی پلاتے اور خانہ کعبہ ان کے لیے کھولتے اور بند کرتے تھے۔ آپس میں مشورے کے لیے انہوں نے قریش کے تمام سرداروں کی ایک قومی مجلس قائم کی، جس کے اجلاس کے لیے ایک عمارت دار الندوہ تعمیر کی۔ قصی جب بہت بوڑھے ہو گئے تو انہوں نے اپنے بڑے بیٹے عبدالدار کو اپنا جانشین مقرر کیا۔ چنانچہ ان کی وفات کے بعد عبدالدار قریش کے سردار اور کعبہ کے نگراں بن گئے۔